ہوتے کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول، بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم سر السلام۔ میرا مدنی چینل میں دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے، میں اس میں آنا چاہتا ہوں۔ سر میں آنا چاہتا ہوں، مجھے طریقہ کار بتائیں۔ میں نے ماشاءاللہ سے داڑھی کی سنت جو ہے ہمارے نبی پاک کی، وہ بھی میں نے نیت کی ہے، رکھ لی ہے میں نے۔ مجھے سر طریقہ کار بتا دیجیے آج پلیز۔ میں بیٹھا ہوا ہوں، میں روزانہ بیٹھتا ہوں، روزانہ دیکھتا ہوں، سحری تک دیکھتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں پیارے پاپا جان دعا کر دیں اور مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن مجھے بلا لیں، بس وہاں پر بابو فضان مدینہ میں بلا لیں، بس مجھے اور پیارے پاپا جان سے دعا کروا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں سے انہوں نے رنگ کیا؟ جگہ نہیں بتائے بابا، مگر بڑی تڑپ ہے ان کو آنے کی۔ دیوانگی ہے الحمدللہ۔ یہاں پر اس وقت کم و بیش 2500 اسلامی بھائی اعتکاف میں آئے ہوئے 1 مہینے کے لیے، اور پاکستان بھر میں کم و بیش 101 مقامات پر پورے مہینے کا اعتکاف دعوت اسلامی کا جاری ہے، اور اس میں تقریباً 9,500 عاشقان رمضان کی اطلاع ہے کہ وہ معتکف ہیں۔ تو چلیے ایک اور بڑھ جائے گا اپنے پاس، ماشاءاللہ جگہ میں ہے، اپنے پاس جگہ ہے، بہت جگہ ہے۔ ہاں الحمدللہ۔ تو آپ ہمت کرنے والے بنے تو انشاءاللہ فیضان مدینہ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے۔ اب تو باپا نے براہ راست بلا لیا ہے، اب تو جتنے رمضان کے روزے باقی ہیں اتنے دنوں کی نیت کر کے آ جائیں جلدی جلدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد نعیم صدیقی اطاری، شام کی بٹیاں مرکز الاولیاء لاہور سے عرض گزار ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ ہمارے ہاں رواج ہے کہ جن کے گھر میں فریج ہوتا ہے تو بعض لوگ برف وغیرہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں، تو عام دنوں میں تو دے دیتے ہیں، تو رمضان المبارک میں میرا یہ سوال ہے کہ رمضان المبارک میں اگر وہ سحری اور افطاری کے اوقات کے علاوہ برف لینے کے لیے آئے تو کیا اسے دینی چاہیے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برف کا استعمال صرف پینے کے لیے نہیں ہوتا، بعض اوقات ڈاکٹر کسی جگہ پر گھسنے کے لیے بھی دیتے ہیں، جس کو الٹی آتی ہے قے، اس کو منہ میں رکھنے کا بھی مشورہ دیتے ہیں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یا پھر بعض چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی ٹھنڈا پانی پلانا پڑتا ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ بے روزہ ہے اور یہ پینے کے لیے مانگ رہا ہے پھر نہ دیں، اور ویسے جنرل مانگ رہا ہے تو اگر اس کی کوئی اور ضرورت ہے تو دے دیں گے، ثواب ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ مگر اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ بعض اوقات باپا جیسے کہ یہ اکا دکا تو چلو ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ مانگنے کے حوالے سے کچھ بعض کے عادی سی ہو جاتے ہیں کہ وہ پڑوسیوں سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ماچس کا بھی یہی حساب ہے، پھر نمک مانگیں گے تو مسالہ مانگیں گے، مرچی مانگیں گے، تو اب یہ کہ یہ مانگنے کا جو نظام ہے یہ مانگنا درست ہے یا کیا ہونا چاہیے، اور دینے والے کا کیا ذہن ہونا چاہیے، مانگنے والے کا کیا ذہن ہونا چاہیے، تو اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ دراصل حدیث شریف میں یہ ہے مطلب اس طرح کا مضمون کہ نمک ہے، یہ اگر کوئی مانگے تو اس کو منع نہ کیا جائے، کہ اس کے دیے ہوئے نمک سے جتنا اس کے کھانے کی اصلاح ہو جائے گی نا، کھانے کی، ورنہ نمک کے بغیر کھانا ٹیسٹ نہیں بنتا،
تو اتنا کھانا صدقہ کرنے کی اس کو ثواب ملے گا، ماشاءاللہ. جو مجھے یاد آ رہا روایت میں ہے ہی ہے. اس طرح آگ مانگے کوئی، تو اب تو آگ بہت آسان ہو گئی، ماچس کی تیلی دینے میں کیا جاتا ہے. تو اصل یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، یہ مانگنا عیب نہیں ہوتا. ہاں بڑی چیز مانگے نا کہ میرے کو مطلب ہے نا کہ ذرا 5 سے چاول دے دو، دینا باسمتی. ہاں تو یہ سوال یقیناً معیوب ہے، بلکہ ناجائز ہے بلا شرعی حاجت کے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپس میں پڑوس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے سے مانگتے رہتے ہیں. تھوڑی یار مرچی کم پڑ گئی ہے دے دو، اور دوسرے دن یہ ہلدی لے جائے گا اس کے بدلے آ کر. تو یہ اگر ایسا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے پھر تو حرج نہیں ہے. ویسے مانگنے سے بچنا ہی اچھا ہے. یہاں تھوڑا پرابلم ہے بابا. جی جی. یہاں پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی ایسی چیز مانگنے، جیسے مثال کے طور پر کوئی پڑوسن مانگنے آئی، تو اندر جس کے گھر پہ مانگنے آئے نا، تو وہ آپس میں آ گئی، یہ دوبارہ مانگنے آ گئی. پتہ نہیں ان کے گھر میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جب دیکھو مانگنے آ جاتی ہے، پھر دروازہ کھلے گا، مسکرا کر دے دے گی. لیکن شاید ایسا لگتا ہے کہ اس کو دینے سے پہلے یا دینے کے بعد گھر میں غیبتوں کا سلسلہ نہیں ہوتا ہوگا. یہ تو ہے. تو اس کے اوپر عیب لگایا کہ اگر یہ دیکھتی تو اس کا سخت دل دکھتا. اس طرح تو دینا ہے تو پھر دے دے، خوش دلی سے دے. خوش دلی سے دیں گے تو ہی ثواب ملے گا، ورنہ ثواب نہیں ملے گا. یہ کہ جیسے مانگنا نہیں چاہیے، نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے. یہ آخر مانگنا ہے، مگر یہ مانگنا اس میں شاید مراد نہیں ہے. بھیک مانگنے میں، خیرات دینے میں اوپر والا ہاتھ ہی، نیچے والا ہاتھ نہیں ٹھیک. تو کوشش تو یہی کی جائے کہ مانگا ہی نہ جائے. اور کبھی کوئی پڑوسی آ جائے تو پڑوسی بعضوں کا معزز ہوتے ہیں، مانگن قسم کے وہ نہیں ہوتے، تو ان کو بغیر شرمندہ کیے اس کو مانگے، اس سے زیادہ دے دیا ثواب کی نیت سے. تو آپس میں اس طرح محبت بڑھے گی. جیسے یہ ہے کہ پڑوسی کا تو اپنا حق ہوتا ہے نا کہ گھر کے لیے پھل لیے تو پڑوسی کے بچوں کو بھی کچھ دے دے. اگر نہیں دے سکتا اور غریب پڑوسی ہے مگر آپ نہیں دے سکتے تو چھلکے ایسی جگہ مت ڈالے کہ پڑوسی کے غریب بچے چھلکے دیکھ کر اپنا دل جلائیں. اسی طرح کھانے میں سے بھی، ہنڈیا میں سے یہ ترغیبیں موجود ہیں روایتوں میں کہ کچھ نہ کچھ پڑوسیوں کو تھوڑا تھوڑا، بالکل قریبی دروازے ہوں تو تھوڑا تھوڑا دے دیا جائے. شوربہ ہی دے دے، ایک آدھ بٹی ہی دے دے، تو محبت بہت بڑھتی ہے. بغیر مانگے دے دے. مانگنے کا پھر الگ حکم ہے جو ابھی عرض کیا میں نے. عموماً ویسے ایسا لگتا ہے بابا کہ اس ماہ مبارک میں کچھ نہ کچھ پڑوسیوں کو گھر میں جو کچھ پکتا ہے عمومی طور پر شاید دینے کرنے کا رواج ہوتا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. کہیں ہوگا کہیں نہیں ہوگا. جیسا موقع بڑے بڑے پلازے اور بننے لگے نا تو پڑوس میں کون رہتا ہے یہ بھی نہیں پتا ہوگا. جی آج کل جو پڑوسیوں کا نظام بڑا عجیب و غریب، غریب و عجیب. پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے، اتنے حقوق بیان کیے. ایک بار سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حقوق بیان کیے تو بعض صحابہ کرام کو یہ خیال گزرا کہ کہیں اب ایسا نہ ہو کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ حکم دے دیں کہ پڑوسیوں کو ورثے میں بھی حصہ دیا کرو. اس طرح کی بھی روایت ہے. پڑوسیوں کا حق بہت بڑا ہے. اگر پڑوسیوں کے حق ادا کرنے شروع کر دینا تو میرا خیال ہے جھگڑے ختم ہو جائیں. لڑائی جھگڑے پڑوس میں بہت ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر شک، بدگمانی، بہت مطلب غیبتیں پڑوسیوں کے ساتھ. پڑوسی کو تو بس ہم لوگ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہمارا دشمن ہے. اس میں پھر زبان اور کمیونٹی کا بھی پھڈا نہیں کرنا چاہیے بابا. مسلمان ہے تو بہت ہے. بس انما المؤمنون اخوۃ، یہ قرآن نے ہم کو رشتہ بتا دیا. انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں. اب کیا میمن تو کیا پنجابی تو کیا پٹھان تو کیا سندھی تو کیا اردو اسپیکنگ، سب بھائی ہیں. جو عربی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے ہمارا بھائی ہے. تو میرے آقا نہ میمن تھے، نہ پنجابی تھے، نہ پٹھان تھے، نہ سندھی تھے. میرے آقا تو عربی تھے. تو نعوذ باللہ اگر ہم زبان کا تعصب کریں گے تو پھر یہ کہاں جائیں گے؟ صرف یہیں کی بحث نہیں ہے، مدینے بھی نہیں جا سکیں گے. پھر یہیں کی تو بحث عربی آقا کا مدینہ کیسے جائیں گے؟ حدیث پاک میں مطلب حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ مدنی پھول عنایت ہو گئے کہ کالے کو گورے پر اور عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے. اور قرآن کریم کی
آیت میں بھی یہ ارشاد ہو گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے۔ تو تقوی جو ہے یہ آدمی کو فوقیت دلاتا ہے، برتری دلاتا ہے۔ باقی رنگ، نسل یا کوئی دنیاوی تعلیم یا سرمایہ یا دولت یا عہدہ یا اقتدار یہ فضیلت نہیں دلاتا۔ بھلے کھانے کو مطلب بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے، پائی پیسہ، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، رہنے کو مکان نہیں ہے، لیکن ہے متقی پرہیزگار تو بڑے بڑے ارب پتی، کھرب پتی، بڑے بڑے سرمایہ داروں کا وہ آقا ہے، اگر ہم سمجھیں کہ اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت ہے۔ باقی یہ دنیا کی دولت، دنیا کا سرمایہ، یہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں کہ اگر دنیا کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی نہ پلاتا۔ تو دنیا کسی کے پاس ہے تو اس کی وجہ سے وہ اگر عزت والا اور بنتا ہے تو اس کی بھول ہے، اور کوئی دنیا کی دولت کی وجہ سے کسی کا احترام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے تو اس کی بھی بھول ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ مال کی وجہ سے تعظیم دی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں عزت والا وہ ہے کہ جو مال والا ہے، چاہے اس کے پاس سود کا مال ہو، چاہے حرام کا مال ہو، چاہے ملاوٹ والا مال بیچ کر دھوکہ دے کر وہ پیسے اکٹھے کرتا ہو۔ بس اگر مالدار ہے تو معزز ہے، اس کو صدارت ملے گی، اس کو وزارت ملے گی۔ یعنی کہ صدارت سے مراد میری وہ کہ جیسے کوئی جلسہ ہے یا کوئی وہ سماجی ہے یا مذہبی آج کل، تو پھر اس کو مطلب آگے کریں گے، اس کو وہ بٹھائیں گے، اس کو احترام کی جگہ، اور اس کو صدارت ملے گی۔ اس طرح مطلب یہ کہ یہ آج کل ہے نظام۔ اسی طرح اگر دنیاوی معاملات میں بڑے عہدے ہیں، اس کے لیے پیسہ چاہیے، چاہے وزارت ہو چاہے صدارت ہو۔ غریب آدمی تو کہیں بھی اس معاملے میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ چاہے رشوت کے پیسے ہوں اس کے پاس، چمکیلی کار رشوت میں ملی ہوئی، کوٹھی بنگلہ رشوت میں ملا ہوا، بینک بیلنس سارا رشوت کا، اس کے دھندے جو ہیں وہ بھی 2 نمبر کے، مگر وہ حاجی صاحب، سیٹھ صاحب یہ کہ لوگ اس کا احترام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن نے جو فیصلہ کیا وہی حق۔ بے شک بے شک۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے۔ یہ فیصلہ، یہ آیت جب کس لیے نازل ہوئی یہ بھی بتا دوں۔ ایک کہ اس آیت کا شان نزول ایک یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے اور مسلمان ہوئے تھے، کوئی ان کے بعد پائی پیسہ نہیں تھا اور حبشی تھے، تو ان کو حکم ہوا اذان دینے کا۔ تو یہ اس وقت کعبہ شریف میں اونچے چڑھ کے انہوں نے اذان دی، تو بڑے بڑے سردار اور رئیس جو تھے ان لوگوں کے دل میں حسرت ہوئی، اور انہوں نے کہا یہ کالا غلام اور اس کو اتنا اعزاز ملا، ہم تو یوں نہیں ہوں۔ اس پر یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے۔ اس کا سردار ہونا، اس کا وزیر اعظم ہونا، اس کا صدر ہونا، اس کا بادشاہ ہونا، اس کا سلطان ہونا، اس کا جج ہونا، اس کا سرمایہ دار ہونا، اس کا جو بھی ہے وہ دنیاوی اس کا عہدہ ہوتا رہے، لیکن وہ عزت والا اسی صورت میں بن سکے گا جبکہ وہ پرہیزگار بھی ہے، ورنہ وہ اللہ کے نزدیک اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ وہ تو پکڑا جائے گا اپنے عہدوں کی بنا پر۔ اگر اس نے کوئی ظلم کیا، گناہ کیے تو مارا جائے گا، حرام کی دولت جمع کی مارا جائے گا، حرام کھایا تو پھنسا، حرام کھلایا تو بھی پھنسا۔ نہ یہ دولت بچا سکے گی، نہ سورس بچا سکے گی، نہ فوج بچا سکے گی، نہ پولیس بچا سکے گی، نہ ارباب اقتدار بچا سکیں گے، نہ کوئی سیاسی اپروچ بچا سکے گی۔ کام آئے گا کوئی اللہ کی رحمت کا، بے شک بے شک، اسی کی طلب رہنی چاہیے۔ اور بس دنیا کے جو بھی دولت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، صحت ہے،
اس پہ پھولنا نہیں چاہیے، اپنے رب کو بھولنا نہیں چاہیے۔ بڑا بڑا دولت مند دیکھتے ہی دیکھتے کنگال ہو جاتا ہے، دیوالیہ ہو جاتا ہے، اور ایک دم ہٹا کٹا صحت مند اچانک اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کینسر ڈکلیئر ہو جاتا ہے، ٹینشن کے مارے گھل کر وہ کانٹا بن جاتا ہے۔ یہ دنیا کے یہ مشاہدے کو میں خواب کی باتیں نہیں کر رہا، دنیا میں ہم سب دیکھتے ہیں تماشے۔ اس لیے ہم کچھ بھی ہیں، چاہے تاجر ہیں، ملازم ہیں، ڈرائیور ہیں، ٹرانسپورٹر ہیں، جو بھی ہم اللہ سے ڈرتے رہیں، بے شک اللہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ اللہ ہم کو نصیب کرے، آمین، ہمیں توفیق دے، ہمیں اللہ تعالی حق گوئی نصیب کرے، جھوٹ سے، خیانت سے، دھوکے سے اللہ تعالی بچائے، دنیا کی محبت، دولت کی محبت سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت سے ہمارا سینہ مدینہ بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال مفتی صاحب سے ہے کہ ہمارے قریب قبرستان ہے جو کہ قبروں کی وجہ سے بھر گیا ہے۔ اب اگر کوئی فوتگی ہوتی ہے تو لوگ دوسرے قبرستان میں میت کو دفنانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ حال ہی میں ہمارے محلے میں ایک شخصیت کے بھائی فوت ہوئے، انہوں نے قبرستان میں ایک پرانی قبر کو کھدوایا اور اس کے اندر مردے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ نکلا، اسے اور نیچے دبوا کر وہاں میت کو دفن کروا دیا۔ ہمارا سوال مفتی صاحب سے ہے کہ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیں۔ مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مفتی تھے، ان کو فون آیا کہ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے، مفتی صاحب سے بات کروا دو۔ تو اس نے کہا مسئلہ آپ پوچھئے، نہیں مفتی صاحب سے بات کروا دو۔ اب آپ پوچھو تو صحیح، نہیں مفتی صاحب سے۔ تو مفتی دعوت اسلامی محمد فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفتی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مفتی تسلیم نہیں کیا، تو اب یہ کہ میں تو بلا انکساری مفتی واقعی واللہ نہیں ہوں، اللہ کی قسم مفتی نہیں ہوں۔ تو اب یہ سوال مفتی کے لیے مجھے شرمندہ نہ کیا جائے۔ نہیں بابا میں عرض کرتا ہوں، جواب دیکھیں، جواب ہے میرے پاس، ہاں جواب یہی عرض کر، موٹی عقل کے مطابق یہ مطالعہ ہے، لیکن یہ سوال مفتی صاحب کی امانت نہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ دارالفتہ کے اسلام بھائی جو یہاں تھے وہ جا چکے تھے اور سوال آ گیا، اب وہ اس وقت سائل محترم ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ چینل پر ہوں، اس کے علاوہ سوالات ہیں ہی نہیں اپنے پاس، نہیں ہیں، مگر یہ سوال اب ہاتھوں ہاتھ یہ جواب مل جائے اچھا ہے نا۔ بالکل میں آپ کے اس جواب کو بھی ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ شاید آپ یہ سن کر یہ بھی ارشاد فرمائیں گے جو بھی آپ نے کلمات ارشاد فرمائیں، لیکن اگر وہ مسئلہ اگر بیان ہو جائے تو مفتی نہیں ہوں سو نہیں تو اب آپ کے پاس جو معلومات ہے وہ فراہم کر دینا بابا۔ اصل ہمارے دارالفتہ اہل سنت کا رشتہ بھائی مفتی ہوتا ہے، مفتی کی ہمارے یہاں کیٹیگری فکس ہے، اور آپ اس معاملے میں اس سے پہلے مدنی پھول دے چکے ہیں اور تجربات آپ کے جو کچھ آپ اس معاملے میں ہیں اگر وہ سارے بیان ہو جائے تو اچھی بات ہے بابا۔ بہرحال مفتیان کرام سے یہی ملا ہے کہ اس شخص نے جو کچھ کیا کہ قبر کھود ڈالی اور ڈھانچہ دبا دیا اور یہ پتا تھا کہ یہ قبرستان ہے، جبھی تو قبر کھودی نا اس نے، تو جیسا سوال کیا ہے تو اس میں یہ جواب ہوتا ہے ان حضرات کا مفتیان کرام کا، بشرط صدق سائل، جس نے ایسا کیا وہ گناہگار ہوا اور اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مگر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بابا اس طرح کے معاملات یہ ہوتے رہتے ہوں گے؟ یہ عام ہے، جب جان بوجھ کر قبر کھودی نا انہوں نے، تو جبکہ الٹرنیٹ موجود ہے، قبرستان موجود ہے، پھر بھی کہ وہ اڑی کہ یہیں دفن کروں گا، وہ کہہ رہے ہیں قبرستان بھر گیا ہے۔ ہاں تو بتا نا کہ وہ اور دوسرا قبرستان ہے کہیں، تو قریب ہوگا جبھی تو اس نے بتایا نا۔ اب ایک قبرستان بھر گیا ہے، اب ان کے کس عزیز کے کوئی قبر کھود ڈالے تو ان کو کیسا لگے، ایسا کرنے والے کو، ان کو جیسا بھی لگے، بہرحال اجازت نہیں ہے اس کی۔ ویسے قبر کھودی اور ہڈیاں نکل آئیں، جان بوجھ کر نہیں کھودی، الٹرنیٹ موجود ہے، تو ایسی صورت میں نکل آئیں تو پھر وہ اس کو
واپس دفن کر دیں. لیکن یہ کہ جب کہ آلٹرنیٹ بھی موجود ہے، قبرستان بھرا ہوا ہے، پتہ ہے، پھر جان بوجھ کے قبر کو کھودنا، جان بوجھ کر قبر کو بلا اجازت شرعی کھودنا، یہ خود حرام ہے. اس میں کیا مسلمان میت کی بے حرمتی کہلائے گی بابا؟ ہاں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس نے ایک وہ پوشیدہ راز بھی فاش ہوتا ہے نا اس میں. اب اس پہ کوئی عذاب کے آثار ہوتے تو یہاں تک کہ قبر میں سوراخ بن گیا ہو، قبر شق ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، بعض اوقات وہ سوراخ ہو جاتے ہیں، اس میں جھانک جھانک کے لوگ دیکھتے ہیں، یہ بھی اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں. تو باپا اب یہ ارشاد فرمائیے کہ اس طرح کا کام جب ہو رہا ہو تو آیا کوئی روکے یا نہ روکے؟ کسی کو روکنا چاہیے، نہیں روکنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ جو ایسا کر رہا ہے برا، یعنی غلط، یعنی برائی کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو دیکھنے والے کو ظن غالب ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا، باز آ جائے گا، تب تو سمجھانا واجب ہو جائے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر واجب نہیں ہوگا سمجھانا، پھر بھی نیکی کی دعوت دینا اچھا ہے. لیکن بعض صورتوں میں فساد کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، تو وہاں پھر احتیاط کریں. کس کو ماریں گے، پیٹیں گے، یہ برداشت نہیں کر سکے گا. ایسا ہوتا کم ہے اور زبان چلتی ہے تو بیٹھا رہے. اس طرح مطلب دل آزاری تو ہوتی ہے نا، ایک بیچارہ شرعی حکم بیان کرے اور اس کو جھاڑ دے کوئی. پاپا مثال کے طور پر کسی کا عزیز انتقال کر گیا، اب وہ چاہتا ہے کہ میرے عزیز کی جو قبر ہے نا وہ یہاں ہونی چاہیے. گورکن کہتا ہے کہ یار یہاں آلریڈی اس طرح قبریں موجود ہیں. اب وہ اپنی عزیز کی قبر یہاں بنانے کے لیے گورکن سے ترکیب بناتا ہے اور اس کو وہ کرا کر وہ یہاں اپنی قبر کی ترکیب بناتا ہے. گورکن بھی پیسے لے کر لیتا ہے. تو ایسے کرنے والے کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جو اس میں شریک ہے، دل سے راضی ہے، سب شامل ہیں گناہ میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نصیر احمد بول رہا ہوں لاہور سے. میرا سوال یہ ہے کہ میں الحمدللہ اللہ پاک کے گھر مسجد کا نوکر خادم ہوں، تو میں سحری کے وقت یہ اعلان کرتا ہوں کہ اے روزدارو، اللہ نبی کے پیارو، جنت کے حقدارو، اٹھیے سحری کا اہتمام فرما لیجیے. کیا یہ میرے کلامات درست ہیں یا کہ نہیں؟ کیونکہ کچھ صاحبان کا کہنا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ جنت کے حقدار ہیں، اس لیے مدینہ میری اصلاح فرما دیجئے، اگر ان کی اصلاح کی مناسب ہے تو ان کی اصلاح فرما دیجئے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بڑا پیارا سوال ہے، الفاظ بھی بڑے پیارے پیارے ہیں. اے روزہ دارو، اللہ نبی کے پیارو، جنت کے حقدارو. تو وہ کون سا مسلمان ہے جو جنت کا حقدار نہیں ہے؟ پھر پکارا جا رہا ہے روزہ دار کو، تو روزہ دار بھی اگر جنت کا حقدار نہیں تو پھر کون ہے؟ تو جنت ہے ہی مسلمانوں کے لیے. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے. اگر اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جنت کا حقدار کیسے بول دیا، تو اللہ نبی کا پیارا کیسے بول دیا؟ پیارا ہے کہ اللہ نبی کا ناپسندیدہ ہے، تے کیسے ہو؟ تو اس لیے یہ جملے بولنے میں میری ناقص عقل کے مطابق کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہت پیارے، لائق تقلید ہے. مدینہ مدینہ، کیونکہ ہر مسلمان جنت کا حقدار انڈرسٹوڈ ہے، اور صرف مسلمان ہی جنت میں جائے گا، غیر مسلم تو جائے گا ہی نہیں نا جنت میں. تو پکارا بھی مسلمان اور روزہ دار کو، ہر نیکی جنت کا حقدار بناتی ہے. بلکہ ایمان سے بڑی نیکی کیا ہے؟ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اللہ تعالیٰ چاہے تو بے حساب اس کو جنت میں داخل فرما دے. چاہے ایک بھی سجدہ نہ کیا ہو، خواہ ایک بھی روزہ نہ رکھا ہو، وہ
بے پرواہ بادشاہ ہے، بے نیاز ہے، ایسے ہی بخش دے وہ چاہے تو اس لیے جنت کا حقدار مسلمان کو کہنے میں میری ناقص عقل کے مطابق تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ روزہ داروں کے لیے ویسے جنت کی بشارت تو ہے نا، بالخصوص ہے، جنت سارا سال آراستہ کی جاتی ہے رمضان کی۔ باپا اسی طرح سحری کے حوالے سے ایک اور سوال آیا ہے کہ جو ڈھول بجا کے سحری کے لیے جگاتے ہیں ان کے بارے میں کیا؟ ہاں، ڈھول بجانا تو حرام ہے، اب سحری کے لیے جگانا، ایک سحری یہ خود عبادت ہے، سحری کرنے والا جنت کا حقدار ہے، کار ثواب ہے، سحری عبادت ہے، سنت ہے، تو اب ایک سنت کے لیے، ایک عبادت کے لیے ڈھول بجا کر جگانا، پھر رات میں ایسے وقت ڈھول بجانا کہ جب لوگ تہجد بھی پڑھ رہے ہوں گے، تلاوت بھی کر رہے ہوں گے، اللہ اللہ کر رہے ہوں گے بیچارے، تو ان کو ڈھول کی وجہ سے مزید اذیت بھی ہوتی ہوگی، تو یوں یہ ڈھول بجانا اولاً تو حرام ہے، پھر اس میں مزید خرابیاں جو 2-3 میں نے بیان کی یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو اس سے تشویش، اذیت، تکلیف ظاہر ہوتی ہوگی کہ جو سمجھتے ہیں مسلمان کہ یہ گناہ کا کام ہے، ڈھول بجانا حرام ہے، تو ان کو تو پریشانی تو ہوتی ہوگی نا۔ تو بہرحال یہ کہ ڈھول بجا کر سحری کے لیے نہ جگایا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد احتشام اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے۔ پچھلے رمضان یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ ہمارے خطیب اسلام بھائی جو ہیں، باپا کی طرف سے ایک موضوع ملتا تھا تو اکثر مساجد میں اسی موضوع پہ بیانات ہوتے تھے۔ کاش کہ یہ سلسلہ پھر شروع ہو جائے، اس کے متعلق کچھ کرم فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو جہل کی موت، اس جمعے کو یہ رسالہ ہمارے خطیب اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ وہ اس کے مطابق بیان فرمائیں۔ ہوتے کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول، بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول۔